اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رشتوں کی بنیاد حسن بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، حسب نسب بھی ہوتا ہے، اور دین ہے۔ اور تم دین کو اہمیت دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر بذات الدین۔ الحمدللہ یہ جو ایک رشتہ طے ہوا ہے، ایک برادری کی زبان اور دوسری برادری کی زبان، اور یہ دین کی بنیاد پر ہوا ہے، اور ایک بہت شاندار روایت ہے۔ عام طور پہ اس وقت ہمارے معاشرے میں شادیوں کے بڑے مسائل ہیں۔ سچی بات ہے، بچیوں والے تو پریشان ہیں ہی، بچوں والے بھی پریشان ہیں، رشتہ نہیں مل رہا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بیڑیاں بہت ہو گئیں، رکاوٹیں بہت ہو گئیں۔ یہ اسٹیٹس ہو، یہ زبان ہو، یہ برادری ہو، یہ قوم ہو، یہ یوں ہو، یہ چیزیں اتنی بڑھتی چلی گئی ہیں کہ بچیاں بسا اوقات عمریں گزار کر سر کے بال سفید کر بیٹھتی ہیں، اور نوجوان بیچارے، ان کے لیے جوانیاں بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تھی کہ مسلمان اگر دیندار ہو جاتا اور دین کی بنیاد پر رشتے ہونے لگتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مزاج نہیں ملتے۔ ارے بھائی، ایک باپ کے دو بیٹے، ایک باپ کے دو بہن بیٹیاں، ان کے بھی تو مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اور سچ بتاؤں، اگر دین نہ ہو تو وہ بھی آپس میں اچھے طریقے سے نہیں رہ سکتے۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ چاہے وہ کسی برادری کی، کسی قوم کا، کسی زبان کا، کسی علاقے کا، لیکن دیندار ہو، واقعتاً دیندار ہو، تو مزاجوں میں تفاوت کے باوجود بھی گھر بڑے خوبصورت آباد ہو جایا کرتے۔ فاظفر بذات الدین، دین ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ برادری کا ہونا چاہیے، پھر زبان کا بھی نہیں، پھر برادریوں میں پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں۔ اگر ایک زبان کی پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں، اور ایک زبان کی پتہ نہیں کتنی برادریاں ہیں، پنجابی ہے تو اس کی پتہ نہیں کتنی برادریاں، میمن ہے تو پتہ نہیں اس کے ہاں کتنی برادریاں، پٹھان ہے تو اس کے ہاں کتنی برادریاں، خود ہی اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ یعنی بہت سارے ہمارے ہاں شادیوں کی ترجیحات خود بنائی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بنیاد ہوتی دیندار ہو، دیندار ہو، تو رشتوں کی نہ ہونے کی وجہ دولت کا نہ ہونا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا جہاں دینداری ہے، اور دینداری ہے، دولت نہیں بھی ہے، تب بھی وہاں تین تین ہیں اور چار چار بھی ہیں، بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں، اور بڑا گھر آباد ہے۔ تو مسئلہ دولت نہیں ہے کہ خوشحالی نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، اس لیے رشتے نہیں ہوتے۔ سچ یہ ہے کہ معاشرے سے چونکہ دین نکلا، دین کی اہمیت نکلی، دین زندگی میں ترجیح نہ رہا، دین زندگی میں ترجیح نہ رہا، رشتے ناتوں کا، تعلقات کا، ملنے جلنے کا دین قابل ترجیح نہ رہا، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ترجیحات بدل گئی کہ زبان کا ہو، قوم کا ہو، برادری کا ہو، اسٹیٹس یہ ہو، ڈگریاں یہ ہوں، فلاں یہ ہوں، یہ جو ترجیحات بدل گئی اس نے مسائل کھڑے کر دیے۔ اور اگر دین ترجیح ہوتا ہمارے معاشرے میں کہ دین ترجیح ہے تو یہ چیزیں بہت آسانی سے حل ہو جاتی تھی۔ اور دین ایک ایسی چیز ہے کہ نیک میاں بیوی نیک اور ایک، میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے۔ میاں بیوی نیک اور ایک، یہ دنیا کی جنت ہے۔ ہاں، نیکی کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، ورنہ آج کیا نیکی کا پیمانہ تو عجیب و غریب ہے۔ جو عید کی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی نیک ہے، جو جمعے کی پڑھ رہا ہے وہ بھی نیک ہے، جس کا سارا دین مسجد تک ہے وہ بھی نیک ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے۔ حرام سے بچ جا، سب سے بڑا بزرگ بن جائے۔ اگر ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھا جائے تو پھر بیوی کی محبت کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے،
اور عورت با حیا ہو، با کردار ہو، اس کی آنکھیں شوہر سے نہ ہٹتی ہوں، پھر اسے شوہر کی زندگی میں راحت اور سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر ان آنکھوں سے حیا رخصت ہو جائے اور یہاں حرام کا ارتکاب ہو تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حرام کی کشش بڑھ جاتی۔ حلال کی لذت نہیں رہتی، حرام کی کشش بڑھ جاتی ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ تو میاں بیوی نیک اور ایک، چاہے کسی برادری کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی وطن کا ہو، نیک تو ایک دنیا کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرما دے۔